بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انہیریٹڈ پراپرٹی کو فروخت کرنے کی صورت میں اس کی ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیریٹڈ پراپرٹی کو کب تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جو ان کیس آف ڈسپوزل آف ایسٹ بائی دا ڈسیزڈ، یعنی کسی کے فوت ہونے پر ایسٹ کو اس وقت تصور کیا جائے گا کہ وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے جب کہ ایسٹ از ٹرانسمیٹڈ، یعنی وہ کسی ادارے سے جو ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہوتا ہے یا عدالت سے وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی، یعنی اس ٹائم جو ہے یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ البتہ کچھ کنسلٹنٹ جو ہیں وہ یہ ان کا خیال ہے کہ جس وقت ڈیتھ ہوتی ہے تو اسی وقت ہی اسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فوت ہونے والے پر کچھ لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں، تو وہ لائبلٹیز پے کرنے کے بعد جب ایکچولی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس وقت یہ تصور کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ سیکشن 75 سب سیکشن 2 میں یہ چیز دی گئی ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نو گین اور لاس، یعنی جب یہ پراپرٹی کسی بھی شخص کو، وارثان کو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے کسی کی ڈیتھ کی صورت میں یا گفٹ کی صورت میں، تو اس کے اوپر کوئی گین یا لاس جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا انکم ٹیکس ریٹرن میں، یعنی اس کی کوئی ٹیکسیشن میں ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ایسی پراپرٹی جو ہے وہ فروخت کی جاتی ہے، یعنی کسی کو کوئی پراپرٹی انہیریٹنس میں وراثت میں ملی ہے اور اس نے وہ پراپرٹی بعد میں کچھ عرصے بعد وہ فروخت کر دی ہے، تو اس پر جو کیپٹل گین ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوگا، جو بھی کیپٹل گین ٹیکسیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹل گین کی کیلکولیشن کیسے ہوگی۔ اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے A مائنس B، یعنی A کا مطلب یہ ہے کہ کنسیڈریشن ریسیوڈ اور فیئر مارکیٹ ویلیو وچ ایور از ہائر، یعنی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کنسیڈریشن کتنی ملی ہے، یعنی رقم وغیرہ کتنی ملی ہے، یا فیئر مارکیٹ ویلیو یعنی FBR کا ریٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ان دونوں میں سے جو رقم زیادہ ہوگی وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس پر پراپرٹی فروخت ہوئی ہے۔ جی اور B جو ہے وہ کاسٹ آف دا ایسٹ ہے۔ تو کاسٹ جو ہے وہ ہم کیا لینی چاہیے ہمیں انہیریٹڈ پراپرٹی کی صورت میں، تو اس کے لیے ہم سیکشن 76 سب سیکشن 2 کو دیکھتے ہیں۔ تو کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنسیڈریشن پیڈ، اگر کوئی رقم اس کے لیے ادا کی گئی ہے، یا انسیڈنٹل چارجز، کوئی چارجز وغیرہ دیے گئے ہیں، کوئی رجسٹری کے، کوئی لیگل چارجز ہیں، آلٹریشن چارجز، اگر پراپرٹی میں کوئی آلٹریشن کی ہے، اس میں کوئی ایڈیشن کی ہے تو وہ ایکسپینسز، اس کے علاوہ کوئی ان کلیمیبل ٹیکسز ہیں جس طرح اسٹامپ ڈیوٹی وغیرہ ہے وہ آپ نے پے کی ہے وہ ہے۔ اس کے بعد جو کاسٹ آف دا ٹرانسفیرر ہے، یعنی سیکشن 79 سب سیکشن 3 کے مطابق جو جہاں سے پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے، یعنی کسی کی ڈیتھ کی صورت میں یا گفٹ کی صورت میں، تو جو ٹرانسفیرر کی کاسٹ تھی وہی ٹرانسفیری کی کاسٹ سمجھی جائے گی، یعنی ان تمام اماؤنٹس کو جمع کیا جائے گا تو وہ اس کی کاسٹ بن جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔